عبادتیں ایسی کی جائے کہ خدا تک ہم پہنچے، اس کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ آج ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، ہماری عبادتیں کھوکھلی ہے، بے جان، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کیونکہ ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو جانتے ہی نہیں، صرف نام سنے ہیں کہ اللہ ہے کرتے ہیں، لیکن دیکھا ہم نے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار یہاں ممکن نہیں ہے، مرنے کے بعد ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَفِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو دنیا کا اندھا ہے، جس نے دنیا میں نہیں دیکھا وہ آخرت میں نہیں دیکھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اس کی چیز یہیں پر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خدائی بنائی ہے اور وہ خود پوشیدہ بیٹھا ہے، خدائی نظر آ رہی ہے تو وہ بنانے والا کو نظر نہیں آ رہا، تو اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور جس نے اس کو دیکھا ہے وہاں تک جانے کی ضرورت ہے، ان کا دامن پکڑنے کی ضرورت ہے، تو وہ تم کو اللہ کی دید کروائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبریل امین انسانی لباس میں آیا، یعنی انسان بن گیا آیا، محفل میں بیٹھ گیا اور پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ توحید پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس کا نام اسلام۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، خیر و شر اس کی طرف سے ہونے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے برحق کہا۔ پھر جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سجدہ کرو تو گویا مجھے دیکھ کر کرو، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا بندہ مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے تو کم سے کم یہ خیال کرے، یہ سوچے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، تو میں تمہارا سجدہ قبول کر لوں گا۔ تو کم سے کم ہم نہیں دیکھ سکتے تو خیال تو کر سکتے ہیں، سوچ تو سکتے ہیں، اسی کو مراقبہ کا، مراقبہ کرنا، اللہ کا سوچنا، تصور جمانا، یہ مراقبہ۔ تو اس میں تین باتیں کہی گئی، ایک فقہ بتایا گیا، فقہ اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس پر عمل کریں، ایک ایمان ہے عقیدہ بتایا گیا، تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ اللہ پہ عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کے رسولوں پہ عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کی کتابوں میں عقیدہ مضبوط ہو، اللہ کے فرشتوں پہ عقیدہ مضبوط ہو، خیر و شر اس کی طرف سے ہونے پہ عقیدہ مضبوط ہو، آخرت پر عقیدہ مضبوط ہو، جنت و دوزخ پر عقیدہ مضبوط ہو، روز قیامت پر عقیدہ مضبوط ہو۔ تو یہ ایمان عقائد پر سے، اور احسان یہ تصوف، احسان کیا ہے؟ تصوف، یعنی خیال کرنا، سوچنا، اللہ کو تصور میں لے آنا اور اس کو دیکھنے کی کوشش کرنا، یہ تصوف۔ تصوف حضور سے ہی چلا آیا، لیکن اس وقت نام کچھ اور تھا، بعد میں آنے کا اس کا نام تصوف پڑ گیا۔ حضرت امام غزالی صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت یہ 4 علم ہیں، اس 4 علم کے مجموعے کا نام تصوف۔ اردو الفاظ جو سمجھ میں نہ آئے مجھ سے کہتے ہیں میں اور آسان کر دوں، مجموعہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، مجموعے کا نام تصوف۔ اب تصوف کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلم الیقین، کہ تم یقین سیکھو۔ اب یقین سے کیا مراد، کیا سیکھے گے؟ تو حضرت امام غزالی صاحب نے اس کی تفسیر کی ہے، یقین سے مراد علم توحید، کہ تم علم توحید سیکھو۔ علم توحید کیا ہے؟
تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو جاننا، یہ توحید، اس کو سمجھنا اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنا. جس نے سمجھا اور سمجھ کے اس پہ عمل کیا وہ مومن. جس نے سرسری طور پہ صرف پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ وہ مسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا ہے عمر، حضرت عمر نے سوال کیا ہے رسول اللہ مومن کون ہے، وہ مسلم کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مسلم زاہد اور خوش ہوتا ہے، یعنی زبانی طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے لیکن اس کے اصل مفہوم سے نا واقف ہے، وہ مسلم. اور مومن خاموش اور غمگینی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا ہوتا ہے، اللہ کی توحید کو جانا ہوتا ہے، تو وہ زلزل پر وقت نہیں خاموش ہے. تو توحید کو سیکھنا ضروری ہے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں متولی سر، اب سن لو دھیان سے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں صوفی اگر فقہ نہیں جانتا ہو، فقہ پہ اس پر عمل نہ ہو تو وہ زندیق ہے، بے دین. کیا ہے وہ بے دین. اور جو فقہ جانتا ہو اور صوفی نہ ہو وہ فاسق ہے، جھوٹا. اور جو دونوں جانتا ہو، دونوں ہی لگ، فقہ بھی رکھتا ہو اور تصوف بھی رکھتا ہو، وہ محقق. تو حضرت امام غزالی صاحب حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ ہر عالم دین کو علم تصوف سیکھنا ضروری ہے. علم تصوف کا جاننا بے حد ضروری ہے. دیکھو ہمیں وہ علم سیکھنا چاہیے جس سے ہمارا فائدہ ہے، ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ ہم سے راضی ہے. فرقہ بندی میں پڑھ کے اپنی زندگی برباد کرنا ہے، کبھی کوئی مسئلے کا حل نکلے گا نہیں. پوری زندگی علماء لڑتے رہ جائیں گے کسی نہ کسی مسئلے کو، مر کے قبر میں چلے جائیں گے پھر کیوں مسئلہ باقی ہو. تو ایسے علم تم سے بھاگتی کیوں جسے تم اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ ایسا علم لو کہ جس سے فائدہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کا کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا عمل بتائیے ہمیں کہ جس سے فائدہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم خدا سیکھو. صحاباؤں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے عمل پوچھ رہے ہیں، آپ علم بتا رہے ہیں، عمل اور علم میں فرق ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے عمل پوچھ رہے ہیں، آپ علم بتا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم خدا سیکھو. پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے عمل پوچھ رہے ہیں، آپ علم بتا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر علم خدا سیکھو گے اور تھوڑا سا عمل کرو تو زیادہ فائدے دو. اور زیادہ عمل کرو گے اور علم خدا نہ سیکھو گے تو سب عمل ضائع چلا جائے گا. علم خدا سیکھنا بے حد ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا صحاباؤں سے کہ ابو بکر تمہارے اندر روزہ نماز کی وجہ سے افضل نہیں ہے. کیا کہا؟ روزہ نماز کی وجہ سے افضل نہیں ہے. تو صحاباؤں نے پوچھا یا رسول اللہ تو کس بات کی وجہ سے افضل ہے ابو بکر؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے سینے میں میں نے ایک راز ڈالا ہے، وہ راز ہے علم لدنی، یعنی علم خدا. اس راز کی وجہ سے ابو بکر افضل ہے. تو اس راز کو تلاش کرو، اس راز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. جہاں وہ راز مل جائے وہی مضبوطی سے پکڑے، یہی علم تم کو فائدہ دے. ورنہ پوری زندگی ہم برباد کر کے رکھ دیں، اب اپنی زندگی کو الجھا کے رکھ دیں گے وہ الگ. اب جہاں الجھ جاؤ گے اس کو سلجھنا مشکل ہے. پھر اپنے ذہن میں تم کو آج 2 دن سے اسی لائن پہ لا رہا ہوں کہ سب ٹینشن چھوڑ دو، ایک لائن پر آ کے 2 دن سے جو باتیں سمجھا رہا ہوں کہیں میں سنی وہاں بھی کیا، جو حق بات ہے میں وہی تم کو سمجھا کہ اس پہ عمل کر لو.